ہر کام جو ہے وہ اللہ کی نگرانی میں ہے، اور ہے ہر نبی کا زندگی اللہ کی نگرانی میں گزرتی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے لیے چوز کیا. سمجھ میں آیا؟ اور ایک اور جگہ اسی کے ساتھ ہے کہ ایسا منتبہ کو بھیجواتے ہیں. اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اس کشتی کو، اس بوٹ کو بنانا ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق. اعین عین کو کہتے یعنی ہماری آنکھوں میں، آنکھوں کے سامنے. تو اس لیے میں نے کہا مراد کیا؟ ہماری نگرانی میں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور احوال، ان کی براہ راست نگرانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ اول تو آپ نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں کہ جو آگے چل کر اسلام میں جس کو حرام قرار دیا گیا ہو. سمجھ میں آیا؟ حالانکہ ابھی تک شریعت نہیں آئی ہے، لیکن جو چیزیں آگے چل کر کے شریعت میں حرام اور ناجائز ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ کام نہیں کیا. مثلا ایک اسی تعلق سے علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک میں ابھی کم عمر تھا اور مجھے گھر والوں کے ساتھ مجھے جانا ہوا عکاظ میلے میں، جو مکے کے میدانوں کا ایک مشہور میلہ ہوتا تھا سال بھر میں، سالانہ میلہ. اس میں دور دور سے بیوپاری آتے تھے، بزنس بیوپار ہوتا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی ہوتا تھا جیسے وہ پہاڑوں کی زندگی ہے کہ اس میں ناچ گانا بجانا، شعر شاعری، تقریریں، لیکچر، یہ سب ہوتے تھے. یعنی قومی اور ملی مسائل بھی وہیں ہوتے تھے، اور ساتھ میں جس کو کہتے ہیں سوشل گیدرنگ وہ بھی ہوتی تھی، وہ بھی سب ہوتا تھا. تو مکے کا ہر فرد وہاں پہنچتا تھا اور باہر سے بھی آتے تھے لوگ، تو کہیں مجھے بھی لے جایا گیا. خیر اور پروگرام جو ہے وہ ایسے ہوئے، رات کو گانے کی مجلس ہونے جا رہی تھی. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ گانا حرام ہے، کوئی شریعت آپ کے سامنے نہیں، کوئی مذہب آپ کے سامنے نہیں، کوئی بتانے والا نہیں، بلکہ یوں تو کہنے والے ہیں چلو گانا سن لو، مگر یہ کوئی بتلانے والا نہیں گانا سننا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو اولی وقت مجھے تو کچھ تھکن سی معلوم ہونے لگی، میں ایک جگہ میدان میں لیٹ گیا زمین پہ، میری آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو بالکل صبح ہو چکی تھی، وہ سارا تماشا رات میں نمٹ چکا ہوگا، مجھے کچھ پتہ نہیں کب ہوا، گانا کس طرح ہوا. یہ اللہ کی نگرانی کی بات ہے. نبی کو اس برائی سے بچایا جا رہا ہے کہ جو آگے چل کر کے نبی ہی اس برائی کے لوگوں کو بتلائے گا کہ یہ بری چیز ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ نبی کی نگرانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی. سچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صادق و مصدوق وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہوں تقوی والا اور خشیت والا، اس لیے آپ نے جو کام نہیں کیا تو دوسروں کے. ہاں تو میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو غار حرا میں یہ وقت گزارا ہے وہ دراصل اس اہم کام کی تیاری کے لیے کہ جو اہم کام ان کے سپرد کیے جانے والا ہے، اور وہ ہے نبوت کا کام. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ چند مہینوں کے اس قیام کے بعد ہی نبوت مل گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پہلے وہی اسے حرا میں اتری. تو اس تیاری کے مد میں ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کو ترک دنیا کرنا تھا، بلکہ خاص وقت کے واسطے اپنے اوقات کو ایسے کاموں میں لگانا تھا کہ اگر باہر رہتے تو آپ نہ لگا سکتے تھے. تو اگر ایسا ہو تو وہ ہو سکتا ہے. آج بھی تو ہے بھئی، اعتکاف کیا چیز ہے؟ آج بھی ہماری شریعت کے اندر اس کو رکھا گیا ہے. ایک طرف اگر لا رہبانیت فی الاسلام ہے تو دوسری طرف اعتکاف ہے. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف یہ ہے کہ اپنے سارے بزنس پار کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے اللہ کے گھر میں جا کر پڑ جائیے. 10 روز کا اعتکاف سنت ہے. آپ چاہیں تو پورے رمضان کا بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال رمضان کے پہلے 10 دن کیا، دوسرے سال رمضان کے دوسرے 10 دن کیا، اور تیسرے سال آپ نے رمضان کے آخری 10 دن کیا، اور پھر اس کا معمول بنا لیا. تو پورے رمضان بھی کیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں سوال اس کا نہیں کتنے دن، سوال یہ کہ یہ عمل جو ہے مگر اس کو ہمیشہ کے لیے اختیار کر لینا،
یہ رہبانیت کہلاتی، اس سے روکا گیا ہے۔ تو عیسائیوں میں چونکہ یہ چیز بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی، اس لیے جگہ جگہ جہاں چند لوگ مل کر کے انہوں نے ترک دنیا اختیار کی اور اللہ اللہ کرنے کے بعد سے کہیں بیٹھ گئے، ان کی شہرت ہوئی، بعد میں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھئی یہ اصحاب کہف رہے ہوں گے۔ یہ ہے وہ اس اختلاف کی وجہ، ورنہ اصحاب کہف تو ظاہر ہے کہ ایک ہی جگہ تھے، اور میرا اندازہ یہ کہ پٹرا والی بات وہ صحیح ہے بالکل۔ یہ ہے صورت۔ اب جہاں تک واقعہ کس زمانے کا ہے، 5 منٹ میں اس کو بھی بتلا دوں۔ مودودی صاحب اور اسی طرح سے مولانا آزاد یا مورخین جو لے رہے ہیں، سورس اس کا وہی ہے، کیا نام ہے، جیمز۔ یہ متعین کرتے ہیں کہ 251 میں عیسوی 251 عیسوی میں یہ واقعہ پیش آیا ان اصحاب کہف کا، اور یہ دور ہے اسی کا دقیانوس بادشاہ کا دور ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا اور کچھ جتنے عرصے تک بھی یہ سوتے رہے اور اس کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد، عام مفسرین کے قول کے مطابق 300 سال کے بعد، اور مودودی صاحب کے کہنے کے مطابق 190 سال کے بعد یہ بیدار ہوئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو 250 عیسوی میں 300 یا 300 سال اور جوڑ دیجیے، کتنے بنے؟ 250 میں 300 یا 309 اور جوڑ دیجیے، 559 تو ہو گئے نا۔ اگر عام مفسرین کی بات مانی جائے کہ 300 یا 309 سال سوئے، یہ بحث تو میں آگے کروں گا، اس کے معنی ہوئے جاگے کب؟ 559 میں، ٹھیک ہے نہیں بات؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور اگر مودودی صاحب کی تحقیق کو لیا جائے کہ 190 برس سو کر اٹھے، تو 250 میں 190 جوڑیے، کتنا ہوا؟ 440۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 70 میں، 570 70s میں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر اور وہ بات لی جائے کہ 300 سال والی، اور یہ کہ 250 میں یہ ان کا واقعہ پیش آیا تھا اور 300 سال کے بعد جاگے تو 559 میں جاگے، تو آپ کی پیدائش سے کتنے سال پہلے جاگے؟ سمجھ میں آیا نہیں بات؟ اور اگر وہ 190 والی بات بھی لے لی جائے تو زیادہ 100 سال پہلے۔ مجھے بتائیے کہ 100 سال پہلے، یہ 11 سال پہلے ہوا ہوا واقعہ، کیا ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ جس کے سمجھنے کے واسطے کسی کی نبوت کا امتحان لیا جائے، جس کو معیار بنایا جائے اس بات کے لیے کہ یہ واقعہ جو ہے اگر بتلا دیں صحیح تو ہم سمجھیں کہ آپ نبی ہیں؟ اور اس کا بھی پتہ نہ مشرکین مکہ کو ہے نہ کسی کو ہے، یہودیوں کو پتا ہے کہ اصحاب کہف کا کوئی واقعہ ہوا۔ سمجھ میں آیا؟ مشرکین مکہ رات دن سفر کرتے ہوئے جاتے تھے ترکی تک، سمجھ میں آیا؟ ان کو وہاں کے ایک ایک وادی اور ایک ایک پہاڑی کا علم تھا۔ اگر آپ کے پیدائش سے 10-12 سال پہلے جاگے ہوں کچھ لوگ، اور جو قرآن اس کی تفصیل آگے بتلا رہا ہے اور مورخین پھر آگے بتلاتے ہیں کہ وہ تمام ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا پورے شہر میں، اور واقعہ انوکھا واقعہ تھا بے شبہ، تو کیا 11 سال میں یہ واقعہ ایسا بن سکتا ہے کہ مشرکین کو پتہ نہ ہو، صرف یہودیوں کو پتہ ہو، اور یہودی مشرکین کو سمجھائیں کہ صاحب کچھ نوجوانوں کا واقعہ ہوا تھا، اپنے نبی سے پوچھو جس سے سمجھا جائے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے، جس سے ہم سمجھ سکیں؟ عقل کو نہیں لگتی بات، سمجھ میں آیا؟ یہ واقعہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک قدیم زمانے میں کچھ جوان تھے، اللہ اللہ کرنے کے لیے وہ اپنے آبادیوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ واقعہ کن کا ہے؟ معلوم ہوا کہ بہت پرانا واقعہ ہے۔ اسی لیے میں عرض کروں کہ مجھے میرے دل کو جو بات لگتی ہے وہ حافظ ابن کثیر کی بات صحیح لگتی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تنہا ہے اس بات میں، میرے خیال، میرے علم کے مطابق، وہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ یہ عیسائی دور کا نہیں ہے، یہ یہودی دور کا ہے۔
حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے یہ واقعہ پیش آ چکا ہے جو ان کے دور کا ہے، متعین تو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ یہ بات کچھ دل کو لگتی ہے، تبھی تو یہودیوں نے اس کو سند کیا ہے کہ جا کر سوال کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں، یہودی جب ہی اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، ورنہ اتنا سال پہلے کے واقعے کو تو ہر ایک آدمی جان سکتا ہے، نبی جانے تو کیا جانے۔ تو یہ بات دل کو لگتی ہے، عام اور رخین اگر جس کو نہیں دے رہے ہیں۔ مقدس سمجھتے ہیں، اور ان کا یہ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے حساب سے کہ ایک دن پھر ان کے قبضے میں۔ تو یہ صحیح آپ نے کہا، اگر یہ عیسائی تاریخ کا واقعہ ہوتا، کرسچین ہسٹری کا، یہودی کائیں کو اس کی اتنی اہمیت دیتے، لیکن دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دراصل ان کی اپنی تاریخ کا ہے واقعہ ہے، عیسائیوں کی تاریخ سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اب باقی آئندہ آخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا صدق الله العظيم۔ گزشتہ ہفتے بتلا چکا ہوں کہ اس سورت میں کیا کیا مضمون آ رہے ہیں، کون سے 3 واقعے اہم ہیں کہ جو اس صورت میں جن کا ذکر آ رہا ہے، اور کس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، وہ بھی گزشتہ ہفتے بتلا چکا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس نے اس کتاب کے لیے کوئی کجی اور ٹیڑھ نہیں رکھی۔ یہاں سے بات کو شروع کیا۔
ذہن میں اگر یہ بات رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت کو جانچنے کے لیے، آپ کے نبی ہونے کا امتحان لینے کے لیے 3 سوال کیے گئے تھے، جو بھی تھے وہ تو آپ کے ذہن میں، اس کو نہیں دہرا رہا ہوں، تب اس صورت میں ان الفاظ سے صورت کی ابتدا بالکل معقول معلوم ہو رہی۔ ان کو پہلے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ ہی نے اتاری کتاب، تم اس نبی کی نبوت کو جانچنے کے لیے جہاں تم اور جو چیزیں دیکھ رہے ہو، صاحب فلاں واقع بتائیے تب ہم سمجھیں گے آپ نبی ہیں، صاحب فلانی بات بتائیے تب ہم سمجھیں گے آپ نبی ہیں، بے وقوفو اس کتاب کو نہیں دیکھتے رہتے؟ یہ کتاب جو ہے اس نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کون کتاب؟ کتاب اللہ۔ اس کتاب کو ہم نہیں اتارا، ہم نے اتارا، جس پر اتارا وہ نبی ہوا، اور یہ ہم نے اتارا، یہ ہماری کتاب ہے، خود کتاب پکار کے بتا رہی ہے۔ بھئی کتاب اچھی ہے کہ بری ہے، اس کے بعد سے کسی کی تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ کتاب لو ہاتھ میں، پڑھو، اور پڑھ کے پتہ چلا لو کہ کتاب کیسی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے اندر کوئی ٹیڑھ، کوئی بینک، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی خرابی، کوئی اس کے اندر تم کو نظر آتی ہے؟ انگلی رکھ کے بتا دو کہ صاحب یہاں کمی ہے۔ جب نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ جب یہ ہماری کتاب ہے تو جس پر یہ ہماری کتاب اتری وہ نبی ہو گیا۔ یہ ہے اس لفظ سے یوں کہیے کہ ان کے ساری اس تگ و دو کا ایک جواب جو ہے وہ ایک آیت میں، پہلی آیت میں آ گیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اتارا ہے اپنے بندے پر کتاب کو، اور اس نے اس کتاب کے لیے کوئی کمی اور ٹیڑھ نہیں رکھی ہے۔ قیما لینذر، بلکہ اس کے برعکس بڑی صاف ستھری، بڑی سیدھی سچی۔ قیمن کے معنی مستقیمن، مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی سچی، کوئی اس میں کمی، خرابی، کمزوری، ٹیڑھ بینک کچھ بھی نہیں ہے، سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے، ایک معنی۔ قیمن کے دوسرے معنی آتے ہیں نگراں کے، جس کو آپ کہیں انگلش میں کہتے ہیں سپروائز کرنا، سپرویژن جس کو ہے، تو سپروائزر کو بھی قیم کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہدایت جو ہے وہ اگر اس کی نگرانی کرانی ہو کہ ہم ہدایت پہ ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے لیے کہاں جائیں گے؟ قرآن سب سے بڑی جو ہے یہ رہنما اور رہبر ہے۔ اس قرآن کی روشنی میں اپنے اعمال کو جانچتے رہو کہ میں صحیح چل رہا ہوں کہ غلط چل رہا ہوں۔ اس لحاظ سے قرآن جو ہے وہ قیم ہے، یعنی انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ سپروائزر ہے۔ یہ ہم کو سپروائز بھی کر سکتی ہے اس لحاظ سے کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں، وہ اسی قرآن سے پوچھنے کہ ہم صحیح چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں۔ یہ ہے مطلب، سمجھ آیا نہیں؟ کہ اس کے کوئی اور معنی نہ لے لیجیے قرآن سے پوچھنے کے معنی کیا ہے، کہ قرآن بول کے بتائے گا، نہیں صاحب۔ مطلب یہ کتاب موجود ہے۔ آپ جب بھی کوئی ایک ڈاکٹر صاحب مثلاً کوئی علاج کرتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، بھئی یہ میں نے اس مرض کے لیے جو دوا تجویز کی، بعض دفعہ اس کو کیا ہوتا ہے، کتاب دیکھنی پڑتی ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے کتاب؟ اس لیے دیکھ رہا ہے وہ ڈاکٹر تاکہ وہ ٹیلی کر لے، سمجھ لے اس بات کو کہ جو میں اس کے لیے تجویز کرنے جا رہا ہوں دوا، وہ صحیح ہے کہ نہیں۔ کتاب سے دیکھ لیا، اطمینان ہو گیا۔ ایک مولوی صاحب مسئلہ ان سے پوچھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بھئی وہ کتاب نکالتے ہیں فقہ کی یا حدیث کی، نکالنے کے بعد اس میں دیکھ کر بتاتے ہیں۔ ایک لائر کے پاس جائیے کہ صاحب میرا کیس یہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے، وہ کتاب نکال کے دیکھتا ہے کہ صاحب قانون یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن جو ہے یہ دراصل رہنما ہے اور رہبر ہے، اس لحاظ سے اس کو قیم کہا گیا۔ دونوں معنی ہیں قیم کے، مستقیمن بھی، اور قیم کے معنی جس کو کہنا چاہیے کہ نگراں۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ یہ ڈراوا دے سخت خطرے کا۔ کہیں کا خطرہ ہے وہ سخت؟ اللہ کی طرف سے سخت خطرے کا۔ وہ کون سا خطرہ؟ نہیں سمجھو گے تو پھر ان آفتوں میں تم کو گھرنا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں کہ کچھ آفتیں دنیا میں بھی آ جائیں، اور اگر دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں تو ضرور پھنسنا ہے، وہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ ہے ڈراوا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور خوشخبری دیتی ہے یہ کتاب ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بے شک
ایمان اور عمل دو الگ چیزیں تو ہیں، مستقل، بالکل الگ الگ چیزیں، مگر دونوں میں رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہی ہوگا، چولی دامن کا ساتھ، کبھی سنا کہ نہیں سنا؟ بھائی ان کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، کیا مطلب ہے؟ چولی الگ ہے، دامن الگ ہے، مگر دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے چولی دامن ہو گئی، دامن چولی ہو گیا، چولی چولی رہے گی، دامن دامن ہی رہے گا، مگر دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ دونوں کو اگر ایک دوسرے سے الگ کر دیا نا، پھر چولی رہے گی نہ دامن رہے گا۔ آپ سمجھ میں آتے ہیں نہیں؟ بھئی یہ کرتا ہے، گریبان جو ہے وہ یہاں ہے، دامن کہاں ہے؟ آپ کہیں گے آج کل تو دامن ہی غائب ہو گئے، خیر وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس کا دامن ہے، دامن جب تک ہے وہ دامن کہ وہ گریبان اور دامن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اس کرتے کے 2 ٹکڑے کر دیں، 4 ٹکڑے کر دیں، 5 ٹکڑے کر دیں، نہ دامن دامن ہے نہ گریبان گریبان۔ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ تو اسی طرح سے ایمان اور عمل ہے، ایمان اور عمل دونوں بالکل الگ الگ چیزیں، مستقل، مگر دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہ ہے صورت۔ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ حنفیہ کے ہاں اور متکلمین میں ایک ماتریدیہ جو ہیں، وہ جو امام حنیفہ ان کے مسلک کو مانتے ہیں، ان کے ہاں ایمان اور عمل جو ہے وہ جدا جدا ہیں۔ محدثین کے ہاں، خاص طور پر امام بخاری کے ہاں، ان کے ہاں ایمان اور عمل جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر عمل کو اس سے ہٹا دیجیے تو ایمان جو ہے وہ ختم، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے محدثین کے یہاں کہنا، لیکن حنفیہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان الگ چیز ہے، عمل الگ چیز ہے، مگر ایک دوسرے کے ساتھ بڑا رشتہ مضبوط ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں۔ اگر ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہوتی تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اس تشریح کرنے کی۔ ایمان اور عمل الگ چیزیں ہیں، تبھی تو فرما رہے ہیں المؤمنین۔ مومنین کون سے؟ معلوم ہے کہ 2 طرح کے مومن ہو سکتے ہیں۔ ایک مومن وہ کہ جو نیک عمل نہیں کرتے، ایک مومن وہ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ آپ مثال کے طور پر کہیں کہ صاحب میرے پاس ابو بکر صاحب آئے، وہ ابو بکر صاحب جو مسجد بھی آیا کرتے ہیں، کیا مطلب ہوا آپ کے اس کہنے کا؟ معلوم یہ ہوا کہ ابو بکر کئی ہیں، آپ کسی اور کو نہ سمجھیں بلکہ فلانے والے کو ابو بکر صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو مسجد میں آیا کرتے ہیں۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ یہی تو مطلب ہوگا نا اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المؤمنین الذین یعملون الصالحات، یہ خوشخبری قرآن دیتا ہے مومنین کو۔ کون سے مومنین؟ جو نیک عمل کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومنین کچھ وہ بھی ہیں جو نیک عمل نہیں کرتے، تو معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل الگ الگ چیزیں ہو گئی۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ اور میں نے گزشتہ اتوار کو یہ مضمون آ گیا تھا وہاں MCC میں بھی، تو میں نے وہاں بھی بتلایا تھا حنفیہ جو ہیں وہ ایمان کو اور عمل کو جو الگ الگ کہتے ہیں، غور کیا جائے تو یہ بڑی مہربانی کی بات ہے۔ ہم کو تو غور ہی کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہمیں رات دن جو ہے اپنے مسائل سے فرصت نہیں، ہم دینی مسئلوں میں کہاں غور کریں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی مہربانی ہے۔ ورنہ اگر امام بخاری والا مسلک لے لیا جائے تو پھر جس نے نماز نہیں پڑھی وہ ایمان کہاں رہ گیا، اس کا ختم۔ جس نے روزہ نہیں رکھا ایمان غائب ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص روزہ تو رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں؟ اگر آپ ایمان کو کہتے ہیں کہ یہ ناپنے والی، یہ تولنے والی چیز ہے، تو مثلا ایک برتن ہے جس میں 1 کلو دودھ آ سکتا ہے، آپ اس میں ½ کلو دودھ رکھ دیں، باقی برتن کیا ہوگا؟ خالی ہوگا نا۔ یہ تو نہیں ہوگا کہ ½ کلو دودھ میں پورا برتن بھر جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ناپنے والی چیز ہے، یہ تولنے والی چیز ہے، تو جتنا آپ کہتے ہیں کہ اس میں دودھ کم ہے، سمجھ میں آیا؟ آپ ایک برتن لاتے ہیں، کہنے بھائی اس میں دودھ کم ہے، کیا مطلب ہے دودھ کم ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بتانے چاہ رہے ہیں کہ اس برتن میں جتنا دودھ آنا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے، اس لحاظ سے اگر بھرا ہوا ہوتا وہ برتن تو آپ نہ کہتے کہ اس میں دودھ کم ہے، کیا جواب ہوتا؟ ارے بھائی اس میں اس سے زیادہ آ ہی نہیں سکتا۔ سمجھ آئی نہیں بات؟ اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کپڑا کم ہے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے، یہی مطلب ہوتا ہے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایمان یہاں کم ہے،
क्या माने हुए? माना ये हुआ कि जितना यहां ईमान होना चाहिए उतना नहीं है, तो फिर बकिया क्या है? बकिया क्या है? ईमान के मुकाबले में जो चीज होगी वो होगा, और ईमान के मुकाबले में कुफ्र है। तो मालूम हुआ कि आप एक ही जगह एक ही वक्त में ईमान और कुफ्र को जमा कर रहे हैं। एक शख्स जो है मोमिन भी है और काफिर भी है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि नहीं, ये नहीं है। इसीलिए इमाम साहब कहते हैं कि ये नहीं है, कि ईमान और अमल एक चीज है। कहते हैं कि ईमान अलग है, अमल अलग चीज। हाँ, ईमान में कमी ज्यादती नहीं होती, बल्कि ईमान की कैफियत में कमी और ज्यादती होती है। समझ में आया? इसके माना क्या हो गए? उसकी एक मिसाल में दे दूं। मिसाल उसकी यह है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, देखिए साहब, ये सफेद है, ये जो पट्टी पेपर्स की नजर आ रही है ये सफेद है, और ये भी सफेद है। लेकिन क्या आप ये कहते हैं कि इसके अंदर सफेदी 2 किलो है और इसके अंदर 1 किलो है? ये तो नहीं आप कहेंगे। आप यूं कहेंगे इसकी कैफियत सफेदी की जो है वो ज्यादा है, इसकी कैफियत जो है उतनी ज्यादा नहीं। कैफियत जो है, समझ में आया? जिसको वजन नहीं कर सकते, जिसको नाप नहीं सकते। आप इसकी सफेदी और इसकी सफेदी को न तो तोल सकते हैं और न नाप सकते हैं, ये कैफियत है। ठीक इसी तरह से ईमान है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि ईमान की कैफियत में कमी और ज्यादती होती है, उसकी मिकदार में कमी और ज्यादती नहीं होती। ईमान एक ऐसी जात का नाम है कि जो सॉलिड है। हाँ, उसके अंदर उसकी कैफियत में जो है वो कमी और ज्यादती होगी। एक फर्द है, एक काला है, एक गोरा है, एक सांवला है। तो यूं नहीं कहने का कि जो गोरा है वो तो पूरा आदमी है, जो काला है वो बिल्कुल आदमी नहीं है, जो सांवला है वो आधा आदमी, ये तो नहीं कहेंगे। ठीक इसी तरह से है कि ईमान एक सॉलिड हकीकत का नाम है, जो फर्क है तो उसकी कैफियत में है। तो अल मुमिनीन अल्लज़ीन, कोई सवाल है तो कर सकते हैं कि नहीं समझ आ रहा? क्वालिटी आप अपनी लाइन की बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी यूं कहिए कि क्वांटिटी एंड क्वालिटी 2 चीजें हैं। इमाम साहब कहते हैं कि ईमान में क्वांटिटी नहीं होती। अब तो समझ आया? ईमान में क्वालिटी हो सकती है। बस समझ में आ गया? बस चलिए, अब जब तक वो आपकी लाइन से न बोले तो समझना मुश्किल हो रहा था। जी, सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक, वो तो बात तो वही हुई। ईमान में ज्यादती, ईमान में ज्यादती जो है इसी के 2 माना लिए जा रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि ईमान की ज्यादती के माना है उसकी मिकदार में कमी और ज्यादती होना। मैंने कहा 1 किलो है, आधा किलो, 2 किलो, 3 किलो, जो भी आप कहिए। नापने वाली चीज है 1 गज, 2 गज, 3 गज, ये भी माना हो सकते हैं ईमान में ज्यादती के। और ये भी माना हम जहां हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा किसी चीज के अंदर सफेदी कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में और ज्यादा, किसी में और ज्यादा है। ये कैफियत जो है उसका फर्क ज्यादती है। समझ में आया नहीं है? तो ईमान में ज्यादती लफ्ज, कुरान के लफ्ज को कोई इंकार नहीं करता, लेकिन उस ज्यादती का इतलाक कहां पर होगा? उस जात पर होगा या उसकी किसी सिफत और एट्रीब्यूट पर होगा? आज समझ में नहीं आया? तो वही बात है। आप एक कमजोर इंसान को देखते हैं, आप यूं नहीं कहते कि इसकी इंसानियत कम हो गई है, इसकी आदमियत कम हो गई, बल्कि ये कि यूं कहेंगे इसकी एक खास सिफत जो है उसके अंदर कमी आ गई, वो ताकत जो इसके अंदर होती वो। तो मतलब ये कि आप इसमें बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। हासिल यह हुआ कि यहां फरमाया अल मुमिनीन अल्लज़ीना यामलून अस्सालिहात, मगर इससे ये बात भी समझ में आई कि ये बशारत कुरान की जो है कि अंजाम बखैर होगा, जन्नत मिलेगी, ये नेमत मिलेगी, अल्लाह की रजामंदी मिलेगी, खुशनुदी मिलेगी, जो भी है, जिन चीजों की बशारत है, इस बशारत के मुस्तहिक वो मोमिनीन हैं कि जो नेक अमल भी करते हैं। जाहिर है कि अगर मोमिनीन नहीं है उनके लिए बशारत नहीं, मोमिनीन है मगर अमल साले नहीं है, उनके लिए जो भी होगा फैसला नहीं अभी उनके वास्ते, जो भी फैसला होगा। लेकिन यह कि कुरान असल से बशारत देता है उनके लिए कि जो ईमान और के साथ नेक अमल करते। क्या अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए अच्छा अजर है, मा किसी न फीही अबदा। और सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो अच्छे अजर के ताल्लुक से वो ये है कि उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। दुनिया में क्या है? दुनिया में यह है न मुसीबत को करार न राहत को करार, हर चीज आनी जानी है। यहाँ की जो है वो कहते हैं कि दुनिया अजीब सराय फानी देखी, यहाँ की हर चीज आनी जानी देखी।
جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ تو جو بھی ہے یہ تو دنیا کا حال ہے، مگر آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ ہوگا کہ جن کو جہنم کا مستحق قرار دے کر کے، اس لفظوں کو میرے یاد رکھیے گا تاکہ گڑبڑ نہ ہو، جن لوگوں کو جہنم کا مستحق قرار دے کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا ان کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ جن کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہاں لفظ مستحق نہیں میں کہہ رہا ہوں خاص وجہ سے، جن کو جنت میں بھیج دیا جائے گا کبھی نہیں نکلیں گے وہاں سے۔ جہنم کے مستحق کا لفظ میں نے اس لیے کہا، جہنم میں بھیجا جانا دو وجہ سے ہوگا۔ ایک تو اس لیے تم اسی کے مستحق جاؤ، تمہارا وہی ٹھکانہ، ایک کچھ لوگوں کو اس واسطے بغرض علاج، سمجھ میں آیا نا، ٹریٹمنٹ کے واسطے تم کو بھیجا جا رہا ہے جہنم میں، وہاں جاؤ صاف ستھرے ہو جاؤ گے تب تم کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو وہاں کی جو یہ نعمتیں اور زحمتیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ناپائیدار نہیں ہوں گی، پائیدار ہوں گی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات مصیبت زدوں کے واسطے جہاں تکلیف دہ ہوگی وہاں ان نعمت کے مستحقین کے واسطے سب سے بڑی خوشی راحت کی ہوگی۔ یہاں دیکھ لیجئے رات دن ہم اور آپ پاپڑ بیلتے ہیں، کماتے رہتے ہیں، صبح شام ڈبل جاب، ڈبل محنت، ڈبل بزنس کمانے جا رہے ہیں، پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں، مگر ڈر ساتھ میں لگا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے، رات دن اسی میں نیند حرام، کھانا حرام، یہ خطرہ لگا ہوا ہے، کوئی اس خطرے سے بچا ہوا نہیں۔ بڑے سے بڑا جو ہے امیر مالدار جائیداد پراپرٹی والا ہو، ملک اور سلطنت والا ہو، سب کو یہ ڈر لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سارا جھگڑا دنیا میں کہیں کا اسی ڈر کا تو ہے۔ یہ ڈر اگر کسی کو نہ رہے تو وہ تھوڑے سے بھی قناعت کرنے کو تیار ہو جائے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں ان کو آخر میں آپ دیکھ لیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب اہل جنت پہنچ جائیں گے اور اپنے اپنے ٹھکانوں پر سب بسیرا سب کا ہو جائے گا مکمل، تو وہاں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے سب چیز مل گئی ٹھیک ٹھاک؟ ہاں جی سب چیز مل گئی، بہت خوش۔ اللہ تعالیٰ سے بات فرمائیں گے سن لو میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور اب تم سے اس حالت کو کوئی چھیننے والا نہیں۔ یہ خوشخبری دی جائے گی اور اہل جنت اس پر بہت خوش ہوں گے کہ اب جو یہ نعمت ہے بس اب ہمیشہ کے واسطے، یہ بہت بڑے اطمینان۔ اس کے برعکس جہنم والوں کے لیے ان کو اگر یہ خیال بھی آئے گا کہ شاید ہماری یہ مصیبت ٹل جائے، شاید ٹل جائے، حالانکہ وہاں قرآن حکیم میں خود ہی دنیا میں بتا دیا لا يموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی کہ جس سے یہ خیال ہو کہ چلو بھائی مرے چھوٹے، یہ بھی نہیں۔ شاید اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے موت کو بھی وہاں جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ جو موت ہے، ملک الموت نہیں، بعض لوگ اس کا مطلب لیتے ہیں ملک الموت نہیں کہہ رہا ہوں، موت جو ہے اس کو ایک مینڈھا کیا کہتے ہیں اس کو لیمب کی شکل دے دی جائے گی، جسم دے دیا جائے گا اس موت کو، اور اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر اس کو وہاں ذبح کر دیا جائے گا۔ یہی بتلانے کے واسطے جنت اور جہنم کے بیچ میں اس لیے لا کر اس کو ذبح کریں گے موت کو، جنت والوں کو تو اطمینان ہو جائے کہ بس اب ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہنا ہے جنت میں، اور جہنم والوں کو مایوسی ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں رہنا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ ہے ماکثین فیہ ابدا، کہ ان اجر حسن میں، ان نعمتوں میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن ڈراوا دیتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے۔ آپ دیکھیں یہی ربط ہے اس سورت کا پیچھے کی سورت سے۔ پیچھے کی سورت کا ختم کہیں پر ہوا؟ سورہ بنی اسرائیل کا ختم جو ہے آخری آیت پڑھ لیجئے، آخری آیت ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اولاد نہیں بنائی ہے، اس کی اولاد نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے حکومت اور اقتدار میں، اور نہ اس کا کوئی ولی ہے کہ عاجزی کی وجہ سے اس کی کوئی مدد کرنے والا ہو، اسی کی بڑائی کو بڑا جان۔ یہ آخری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ ٹھیک اس مضمون کو یہاں لا رہے ہیں، جس مضمون پر پہلی سورت ختم ہوئی اسی مضمون کو اس سورت کے شروع میں لایا گیا ہے، یہ ربط ہے۔ اور یہ خاص طور پر اس مضمون کو کیوں لایا گیا؟ میں نے کہا کہ یہ اہل کتاب نے چونکہ سوال کرایا تھا تو پہلے تو انہی کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے
کہ बेवकूफ़ो तुम किस मुसीबत में मुब्तला हो, तुम किस बुराई के अंदर मुब्तला हो, ये अल्लाह की कोई औलाद नहीं। तो अहले किताब में नसारा का तो आज भी देखते हैं हम और आप कि ये अल्लाह की औलाद तजवीज़ करते हैं, लेकिन यहूद की भी एक जमात थी, हो सकता है कि मदीने में रहने वाले जो यहूदी थे वो उसी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों कि जो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। इन यहूदों में सब नहीं कहते, लेकिन कुछ एक इनके कौम फिरके थे, अब हैं कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, उनसे पूछने से पता चल सकता है। लेकिन कुरान ने ये बताया कि वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्न अल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्न अल्लाह। यहूद ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे, नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे। तो मालूम होता है कि यहूद में कोई रही होगी कौम, हो सकता है कि मदीने में या मदीने के गिरद पेश वो कौम आबाद हो कि जो अल्लाह की औलाद तजवीज़ करती थी। उन्हीं के लिए खास तौर पर यह है कि वयुनज़िरल लज़ीन क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और ये कुरान उन लोगों को डराता है कि जो यूं कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना रखी है। मा लहुम बिही मिन इल्म, न तो इनके पास इल्म है, कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह की औलाद? तुमने देखा उस अल्लाह की औलाद को, या तुमसे अल्लाह मियां ने खुद फरमाया है? यह है इल्म की बात। इल्म जो है वो, जब लफ्ज़ इल्म बोला जाता है, दो चीजें हैं, एक है अकल और एक है इल्म। जब लफ्ज़ इल्म बोले तो इल्म अपने पेट के अंदर से नहीं निकलता, इल्म दूसरे से आता है। अकल से कोई बात ज़ाहिर है कि अपने अंदर से निकल कर आती है। ये इस नुक्तों को जरा याद रखिएगा। फरमाया कि मा लहुम बिही मिन इल्म, इनके पास कोई इल्म नहीं इस ताल्लुक से, न इनके पास है न इनके बाप दादा के पास। ये यूं कह दिया, साहब सुभान अल्लाह, आपने हमको कह दिया कि हम जाहिल हैं, तो हमारे बाप दादा भी जाहिल थे। क्या बड़ी बात। अगर गलत बात हो रही है, चाहे अगर 500 साल से गलत बात हो रही हो, तो वो गलत सही तो नहीं हो सकती, गलत तो गलत ही रहेगी। समझ में आए? इसको सही कैसे कह दिया जाएगा? तो बाज लोग ये कुरानी बात जो है इसको जहन में रखिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब माहौल बदल गया, हालात बदल गए। क्या मतलब हुआ? तो क्या हालात के बदलने से गलत सही हो जाएगी या सही गलत हो जाएगी? नहीं, कुछ चीजें वो हैं कि जिनके गलत होने को कुरान ने बतला दिया, हदीस ने बतला दिया। कुछ चीजों के सही होने को कुरान ने और हदीस ने बतला दिया। कयामत आ जाएगी, वो सही सही रहेगी, कहीं गलत गलत ही रहेगी। हाँ बेशक, अगर कुछ चीजों का सही या गलत होना इज्तिहादी है, इज्तिहाद से समझा गया कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है, मुज्तहिदीन ने इज्तिहाद किया, तो बेशक ऐसी इज्तिहादी अच्छाइयों और बुराइयों के ताल्लुक से यह है कि अगर हालात बदल जाते हैं तो कहा जाएगा कि जिन हालात में इसको अच्छा कहा गया वो हालात अब नहीं है। लेकिन जिसको कुरान ने और हदीस ने अच्छा या बुरा कह दिया वो हालात के लिए नहीं, वो कुरान और हदीस हमेशा के लिए। जब कुरान और हदीस हमेशा के लिए, तो जिस चीज को कुरान ने अच्छा कह दिया और हदीस ने अच्छा कह दिया वो हमेशा के लिए, और जिसको बुरा कह दिया वो हमेशा के लिए। समझ में आई नहीं बात? यही फर्क है दोनों में। तो यहां फरमाया कि इनके पास इल्म नहीं है और न इनके बाप दादा के पास। कबुरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिहिम, बड़ी है वो बात कि जो इनके मुंह से निकलती है। आप भी कोई बात अगर किसी के मुंह से गलत बात निकलती हो, क्या कहते हैं? तो मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, बुरी बात निकाल रहे हो मुंह से। कहते नहीं कहते? यही है कि बहुत बड़ी बात है, इनको सोचना चाहिए कि क्या मुंह से लफ्ज निकाल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इससे अल्लाह की तौहीन होती। कोई शख्स अगर अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा हो, आप क्या कहेंगे? तोबा क्या मुंह से निकाल रहे हो? अल्लाह ताला वही फरमा रहे हैं, अल्लाह के लिए औलाद तजवीज करना या अल्लाह की शान में गुस्ताखी करना, इसलिए बड़ी भारी बात है। इन यकूलून इल्ला कज़िबा, फरमाया ये झूठ के सिवा और कुछ बात नहीं, ये बकबक कर रहे हैं, ये झूठी बात है, या अल्लाह की औलाद का होना। फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। कुदरती तौर पर जो मुमिनीन हैं उनको अगर जब ये बात कही जाए कि फलाना आदमी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता, गुस्सा आता नहीं आता? आएगा नहीं आएगा? तो यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरती होगी कि जिनके सामने रात दिन ये किस्से अल्लाह की शान में गुस्ताखियों के होते हैं। जाहिर है कि आपको गम होता था, रंज होता था, गुस्सा आता था, जो भी कुछ था। तो इसीलिए कुरान हकीम में जगह जगह आपको तसल्ली दी गई है, आपको उस गुस्सा करने से, उस गम करने से रोका जा रहा है। फरमाया फलअल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम, मगर वो गुस्सा करना और वो गम करना ये नहीं है कि कोई बुरी बात है इसलिए रोका जा रहा है, इसलिए नहीं।
کہ اگر کوئی شخص جو ہے گستاخی کر رہا ہے اللہ کے شان میں نعوذ باللہ، تو کیا ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم برا بھی نہ سمجھیں. برا سمجھنا تو ایمان کی علامت ہے. پھر کیوں روکا جا رہا ہے؟ روکا جا رہا ہے ایک خاص حد سے زیادہ غم کرنے سے. اسی لیے لفظ کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. کیا آپ ان کے پیچھے اپنے کو ہلاکی کر دیں گے؟ یہ ہے وہ ایک حد سے زیادہ اپنے کو غم میں مبتلا کرنا، اس سے روکا جا رہا ہے. کیوں روکا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب حد سے زیادہ کوئی شخص غم میں مبتلا ہوگا، غصے میں مبتلا ہوگا، اس کے کاموں پر اس کا اثر پڑے گا. نبی کو جس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، اس لیے نہیں بھیجا گیا خالی غم کھاتا رہے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلائے. اگر نبی غمی کرتے بیٹھے رہ جائیں گھر میں، کام کیسے ہوگا پھر؟ اس لیے تسلی دی جاتی ہے. کہا جاتا ہے ایک غم جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اتنا غم وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس سے زیادہ جو ہے غم کر کے بیٹھ جائیں. آپ دیکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرنے جاتے تھے، لوگوں کو دعوت اسلام دینے جاتے تھے، اور جب لوگ نہیں سنتے تھے آپ کی بات تو آپ کو غم ہوتا تھا. آپ گھر میں تشریف لاتے اور کمبل اوڑھ اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے غم کی وجہ سے. یہ حالت ہوتی تھی آپ کی کہ نہ آپ کو کھانے میں دل ہے نہ پینے میں دل ہے، اور آپ غم کر رہے ہیں. غم کرتے بعد دیکھا ہوگا آپ کو ذرا کوئی فکر ہو تو آپ آ کے لیٹ جاتے ہیں اپنا، بھائی مجھ سے بات مت کرو. وہ کیفیت جو ہے اس کے لیے کہا گیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. تو جو آپ کو ایک خاص طور پر معلوم ہوا کہ یہ کیفیت ہے تو پسند نہیں تھا، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کمبل والے چادر والے. معلوم ہوا کہ یہ کیفیت ہے تو بڑی اچھی، لیکن مصلحت کے خلاف ہے، حکمت کے خلاف ہے. اس لیے کہ اگر یہ کیفیت اسی طرح بڑھتی رہی کام نہیں ہو سکے گا. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ پر یہ کیفیت طاری ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں. تو وہی صورت یہاں ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ. شاید آپ تو اپنے کو ہلاکی کر دیں گے ان کے پیچھے اس بات کی وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں. بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اس حدیث پر یا ان باتوں پر جو قرآن میں ہے، اور یہ آپ اپنے کو ہلاک کر دیں گے افسوس کرتے ہوئے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ظاہر ہے کہ چونکہ یہ سوال کے جواب میں صورت آئی ہے، سوالوں کے جواب میں، تو قرآن حکیم سوالوں کا جواب دینے سے آگے پہلے اور بعد میں اور درمیان میں جگہ جگہ انجیکشن بھی لگائے گا. یہی کتاب ہدایت ہونے کی بات ہے. قصہ کہانی والی کتاب ہوتی انہوں نے کہا ہاں صاحب ذرا فلانا قصہ سنائیے گا، قصہ ہی سنا کے ختم ہو جاتے. لیکن قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ قصے بھی خاص مقصد کے واسطے بیان ہوتے ہیں. اس لیے جگہ جگہ جہاں بھی کسی لفظ سے کوئی نصیحت نکل سکتی ہے، قرآن اس موقع پر چوکتا نہیں، فوراً وہ نصیحت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہاں ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ میاں جو ہے وہ ہمارے راستے کو پسند نہیں کرتا، آپ ہی کا راستہ جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے. اچھا صاحب تو معلوم آپ دوست ہو گئے، ہم دشمن ہو گئے. اچھا صاحب دشمن اگر ہم ہیں تو پھر ہمیں اللہ میاں نے ہمیں کو کھانے پینے کو کیوں دے رکھا؟ ہماری کیوں بلڈنگ اور سب کھڑی ہوئی ہیں؟ ہماری کیوں اولاد ہے، خاندان ہے، فیملی ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، سارے عیش اور آرام، اور آپ جو ہیں جوتیاں چٹکھاڑتے پھر رہے ہیں. تو آپ کیسے دوست ہوئے اللہ میاں کے؟ اللہ کے دوست ہوتے تو ساری نعمتیں آپ کو ملنی چاہیے تھی. ہم دشمن ہوتے تو ایک ٹکڑے ٹکڑے کو ہم کو ترسنا چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ دشمن کو کوئی نہیں دیا کرتا، جو دیتا ہے دوست کو دیتا ہے. تو اب جب ہمارے پاس ہے تمہارے پاس نہیں، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ہی دوست ہیں، تم دوست نہیں. اور جب ہم دوست ہیں تو یہاں بھی ہمیں جس نے دیا وہاں بھی ہمیں دے گا. اول تو قیامت آنے والی ہے نہیں، اور اگر آ بھی گئی بالفرض جیسا تم کہتے ہو تو ہم کو بھی وہاں بھی ہمیں کو راحت ملے گی، اس لیے کہ دنیا میں بھی ہم کو بھی راحت ہے. اس کا جواب ہے یہاں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اس زمین کی خوشنمائی کے لیے. زمین میں جو چیزیں ہیں، یہ ایک لفظ سے ایک بات بتا دی گئی کہ ہر چیز جو کچھ پیدا کی گئی، ہر چیز میں انڈیویجول ایک آدمی جو ہے انفرادی طور پر وہاں جہاں کے دیکھنا چاہے اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا فائدہ ہے. اللہ نے ہر چیز کو اگر فائدے کے لیے پیدا کیا، اس میں کیا فائدہ. اب سوچنے لگے سانپ میں کیا فائدہ ہے صاحب، بچھو میں کیا فائدہ صاحب، کانٹوں میں کیا فائدہ. پھول کا فائدہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کانٹے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا یہاں کہ تمہاری نہ بھی سمجھ میں آئے، کچھ چیزیں استعمالی فائدے کی ہوتی ہیں،
कुछ चीजें डेकोरेशन और जीनत के लिए भी हुआ करती हैं, समझ में आया? वो भी तो एक फायदा है। आप घर में जितनी चीजें रखते हैं सारी चीजें इस्तेमाल में आने वाली थोड़ी होती। बहुत सी चीजें तो वह हैं कि मरते दम तक भी आपके इस्तेमाल में नहीं आती, मगर रखे हुए हैं घर में। क्यों रखे हुए हैं? इसलिए कि वो डेकोरेशन है। इसी तरह से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बहुत सी चीजें बराह रास्त हम अगर हमारे इस्तेमाल में नहीं आती तो भी इतना तो मान लीजिए कि जीनत है। फरमाया कि ये अच्छा, इससे एक और भी चीज की तरफ इशारा है। जीनत वाली चीज जो है चाहे वो कितनी भी खुशनुमा हो, लेकिन जिंदगी के लिए वो जरूरी नहीं है। समझ में नहीं बात? जिंदगी के लिए वो जरूरी नहीं है। जरूरी चीजें वो हैं जो जरूरी कहलाती हैं, वो डेकोरेशन के लिए नहीं कहलाती। फरमाया कि ये दुनिया की जो चीजें हैं और वो चीजें कि जिन पर तुम्हारी राल टपकती है, देखा जाए तो इनमें चंद ही वो चीजें हैं कि जिन पर जिंदगी डिपेंड करती है। बाकी सारा सामान दुनिया का जिसकी फिक्र में तुम पड़े हुए हो, ये सारे डेकोरेशन की चीजें हैं, ज़ेब व ज़ीनत की चीजें। ये है हकीकत दुनिया की। इन्ना जालना माल अर्ज़ ज़ीनत अल्लाह। ये सारी चीजें क्यों रखी हैं ज़ेब व ज़ीनत की दुनिया में? लिनब